بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نعیم، ہینڈ رائٹنگ ٹرینر، آپ کا ٹیچر۔ کیسے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بالکل بخیر ہوں، اور آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک بار درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ گائز، آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ اردو رسم الخط میں جو گولائی والے حروف ہیں ان کو ہم کس طریقے سے رائٹ کریں گے، ان کی اشکال کو ہم کس طریقے سے بنائیں گے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہلے پہنچے اور آپ کو سیکھنے کا موقع ملے۔ حروف تہجی کے خاندان میں سے گولائی والے جو حروف ہیں ان میں سب سے پہلی فیملی میں جو آتا ہے وہ ہے جیم کے اشکال۔ جیم کے اشکال دو طریقے سے لکھی جاتی ہیں، اس کے دو سٹیپ ہیں، طریقہ نہیں، دو سٹیپس ہیں۔ پہلے اس کا ایک آپ نے پہلے سٹروک بناتا ہے جس کو ہیڈ بولتے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک سٹروک بنایا ہے، اور اس کے نیچے میں نے ابھی اس کی ایک گولائی بنائی ہے جو اس کی ٹیل کہلاتی ہے۔ ہیڈ اینڈ ٹیل کا کنسیپٹ میں نے سابقہ جو میری ویڈیوز تھیں اس میں نے دیا تھا آپ کو۔ دیکھیں جی، بچوں کی غلطی یہاں سے کیا ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے گولائی کو جیسے میں نے ابھی ٹیڑھا کیا یہ ایسے ٹیڑھا کر لیتے ہیں، جبکہ گولائی اس طرح سے ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے ڈاٹڈ میں لکھی ہے۔ بچے دوسری غلطی کرتے ہیں کہ یہ گولائی کو یہاں سے گول کرتے کرتے اینڈ پہ آ کے ٹیڑھا کر دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ جو ایکوریٹ اور واضح اور بالکل صاف ستھرا اور آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کی 7 کا ایک سٹروک بنائیں۔ 7 کا سٹروک بنانے کے بعد پھر آپ اس کی گولائی کو یہاں سے باریک، یہاں سے اگر موٹا کریں گے تو غلط ہو جائے گا، یہاں سے بالکل اس کو باریک لے کے جانا ہے، یہ بالکل ایسے باریک آتے ہوئے، اور یہاں سے گولائی کو موٹا، اور پھر اس کی جو گولائی ہے یہ بالکل باریک نوک پہ آ کے اینڈ کرنی ہے۔ یہ اس کی جیم کی ایکوریٹ شیپ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیم کا پورا خاندان، جیم، چ، ہ اور خ، یہ تین جو اس کے 4 حروف ہیں وہ سارے ایک ہی طرز پہ لکھے جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ اس کی گولائی۔ اب یہاں سے اس کی گولائی کو چیک کرنا ہے آپ نے کہ کیا آیا کہ یہ یہاں پہ سٹریٹ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہاں سے سٹریٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی رائٹنگ بالکل اوکے ہے۔ آپ اسی شکل کو دیکھیں، اگر میں اس کے درمیان میں ایک ڈاٹ لگاتا ہوں تو یہ جیم بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس کے 3 ڈاٹ لگاتا ہوں تو یہ چ بنتا ہے، اگر ایک ڈاٹ اوپر لگاتا ہوں یہ خ بنتا ہے۔ تو جیم، چ، ہ اور خ۔ اب انہیں اشکال کو جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں پہلے اس کی ڈاٹڈ لائن میں، اب دیکھیں یہ وہی شیپ ہے، دیکھیں جی یہ وہی شیپ ہے، اس کے یہ ہیڈ ہے، یہ اس کا سر ہے، اور یہ اس کی دم ہے۔ ہیڈ اینڈ ٹیل کا کنسیپٹ میں نے آپ کو پہلے دیا تھا۔ اس کے بعد جو گولائی والے حروف ہیں ان میں سین آتا ہے، سین میں بھی ہیڈ اینڈ ٹیل ہے، یہاں سے باریک سے اس کے دندانے بنیں گے، اینڈ پہ یہ جگہ اس کی تھوڑی سی ٹھیک ہوگی، موٹی ہوگی، یہیں سے آپ اس کی گولائی سٹارٹ کریں گے۔ ایک کلاک وائز گولائی ہوتی ہے اور ایک اینٹی کلاک وائز ہوتی ہے، دیکھیں جی، کلاک وائز اینڈ اینٹی کلاک وائز گولائی۔ سین ہو گیا، شین ہو گیا، اس میں الف کا کنسیپٹ نہیں ہوتا، کسی صورت میں بھی الف نہیں آتی، اور یہ جو آپ کی رائٹنگ ہے یہ موٹائی ہے، یہ اس لائن کو اگر ٹچ کرے گا، ہمارے لائن لگائے تو ٹچ کرے گا، اور ایک نقطہ اوپر یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور اینڈنگ ایک نقطہ نیچے ہوگا، جیسے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ سین اور شین کے بعد سواد بھی اسی شیپ میں ہوتی ہے۔ سواد کے لیے اس کے بھی ہیڈ اینڈ ٹیل ہے، پہلے آپ
ایک پہلی شیپ جو بنائیں گے جو سیب کے بیج کی مانند ہوتی ہے، اور دوسری پھر وہی کلاک وائز انڈے کی شکل، یہ سواد بنے گا. اسی کے اوپر اگر ڈاٹ لگائیں گے تو یہ زوج بن جائے گا. اس کے بعد جو نیکسٹ گولائی ہے وہ ہے آئین. اس میں بھی ہیڈ اینڈ ٹیل کا کنسیپٹ ہے. سب سے پہلے آپ نے اس میں حمزہ کا سرہ بنانا ہے. لاسٹ کئی ویڈیوز میں آپ کو اس سرے کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ کس طرح سے بنانا ہے. اب اس میں سے دیکھیں، یہ جمع کا سائن بنائیں گے. جمع کا سائن بنانے کے بعد یہاں سے آپ اس کو ملائیں گے. ایک نقطہ آگے سے سٹارٹ کریں گے، ملائیں گے پہلے سرے کو دوسرے سرے سے، پھر تیسرے کو دوسرے کو تیسرے سے، اور پھر یہ تیسرے کو چوتھے سرے سے ملانے کے بعد پھر اس کی گولائی میں یہیں سے سٹارٹ کریں گے تو یہ آئین کا سرہ، یہ دیکھیں یہ آئین کا سرہ بنتا ہے. حمزہ کا سٹروک بھی ایسے ہوتا ہے اور آئین کا سرہ بھی ایسے ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ آپ نے اینٹی کلاک وائز جب شیپ آف ایگ کو لے کے جانا ہے تو یہ آئین بن جائے گا. اب میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں، دیکھیں جی، یہ سٹروک ہے اس کا حمزہ کا، اور اس کے ساتھ یہ گولائی ہے آئین کے سرے کی. اسی کے اوپر اگر ہم ڈاٹ لگاتے ہیں تو یہ غائن بنتا ہے. آئین غائن اسی طریقے سے ہی لکھا جاتا ہے، سیم سٹائل سے. آگے ہے کاف. کاف کے لیے آپ سب سے پہلے واو کی شکل بنائیں گے. سٹارٹنگ پوائنٹ جس طرح سے واو ہوتا ہے، یہ بنانے کے بعد یہ دیکھیں جی، یہیں سے آپ اس کی کلاک وائز شیپ آف ایگ یا شیپ آف مون آپ یہ دیں گے. چاند کی شکل کلاک وائز بھی اور اینٹی کلاک وائز، یا انڈے کی شکل کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز آپ اس میں لکھیں گے. یہ آپ کی کاف دو نکت والی بن جائے گی. اب آتے ہیں لام. لام بھی گولائی کے الفاظ میں آتا ہے، حروف میں آتا ہے، سوری. پہلے اس میں الف لکھا جاتا ہے. الف کے بعد آپ نے یہاں سے کلاک وائز شیپ آف ایگ لے کے آنی. اب دیکھیں جی، یہ انڈے کی پوری شکل اس میں بن گئی لام میں. پھر سے دیکھیں، الف اس کے ساتھ گولائی کو اٹیچ کریں گے، یہ بنے گا لام. لام کے بعد ہے گولائی والے حروف میں چھوٹی یہ. چھوٹی یہ لکھنے کے لیے یہ اس کا سٹارٹ ہے، جیسے ٹیلی فون کا ریسیور ہوتا ہے. اس طریقے سے بنانے کے بعد پھر واپس یہاں سے گولائی کو لے کے آئیں گے اور شیپ آف ایگ. اب یہیں سے میں دیکھیں جی، یہ شیپ آف ایگ، یہ آپ کے سامنے میں نے شیپ آف ایگ اس کے اندر انٹر کیا ہے. دیکھیں جی، وہی شیپ آف ایگ اس کی گولائی کی شکل بنتی ہے. ہاں جی گائز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ کو گولائی والے حروف تہجی لکھنا سکھایا گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نئی ایک تختی کے ساتھ، نئے ایک پیٹرن کے ساتھ، نئی ایک حروف تہجی کی ٹرمز میں سے، اس کے خاندان میں سے کچھ نئی شکل کے حروف لکھنا سکھاؤں گا تاکہ آپ کی اردو کی رائٹنگ جلد از جلد بہتر ہو سکے. اور انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے دنوں میں 9th اور 10th کلاس کے ہمارے ہاں پیپر بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو پیپر پیٹرن بھی نیکسٹ سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے لکھائی کو بہتر سے بہتر بنا کر اپنے ایگزامز میں اچھے سے اچھے مارکس لے سکتے ہو. دعاؤں میں یاد کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.